بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ آل عمران کی 61 نمبر آیت کریمہ ہے. جزیرہ عرب کے اندر ایک مشہور علاقہ ہے نجران. موجودہ دور میں یہ مملکت سعودیہ کے اندر ہے. وہاں عیسائیوں کی بڑی تعداد تھی. ان تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر اور دعوت پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے. مفسرین اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہ سن 9 ہجری یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دلائل کے ساتھ گفتگو ہوئی. جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ حقیقتاً واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے نبی رسول ہیں تو انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی. یعنی حق جاننے کے باوجود انکار کرنا اور کفر پر جم جانا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اے میرے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو اپنی اولادوں کو تم بھی لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں. اپنی عورتوں کو تم بھی لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں.
اپنی جانوں، اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو تم بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے؟ کہ اے اللہ، جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت برسا، نازل کر، اس کو پکڑ لے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی زندہ تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ہی انہوں نے لیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے کرب کے تکلیف کے وہ جملے صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ کس طرح انہوں نے وہ ایام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد گزارے۔ اس حدیث کے اندر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی فضیلت ہے، آپ کے 2 نواسوں کی فضیلت ہے، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچوں کو، عورتوں کو، اور اس کے ساتھ جو ماننے والے ہیں انفسنا و انفسکم، کہ تمہارے مذہب کے ماننے والے وہ بھی آ جائیں اور جو ہمیں مانتے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی، حسن و حسین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں داخل کر لیا، بیٹی آئی اس کو بھی داخل کر لیا، اور جب داماد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی داخل کر لیا، اور کیا کہا کہ یا اللہ، یہ میرے اہل خانہ ہیں کہ جن کو میں ان کافروں کے مقابلے میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب اس حدیث میں آج کے خطبہ جمعہ سے جو مناسبت رکھنے والی بات ہے کہ آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو شامل کیا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے مہاجر و انصار کون ہیں؟ 4 بندے، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدہ خدیجہ کے غلام تھے جو انہوں نے رسول اللہ کو دے دیے، اور اسی غلام کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا۔
رسول اللہ مال تجارت لے کر گئے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن حارثہ کو کہا پوری خبر رکھنی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اس نے سفر کے اندر جو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اوصاف برکات دیکھی اس نے آ کے سیدہ خدیجہ سے بیان کر دی. اور انہی اوصاف کی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ زید ہے. قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، صرف ایک صحابی. اور اللہ کے نبی ان سے کتنی محبت کرتے تھے. ان کے والد کو پتا چلا کہ میرا جو بیٹا ہے گم شدہ بیٹا زید مکہ المکرمہ میں ایک شخص نے رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے پاس ہے. واقعہ کیا ہوا، دو قبیلوں کی لڑائی ہوئی. انہوں نے زید کو پکڑا بچے کو اور دشمنی کرتے ہوئے جا کر بیچ دیا، اور وہ بکتا ہوا سیدہ خدیجہ کے پاس آ گیا. حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ منہ مانگی دولت اور قیمت مانگے. دنیا ایویں نہیں کہندی کہ پتر کو پتر ہوندے نے ماپے کا ماپے نہیں ہوندے. اولادیں جو ہیں وہ والدین کو چھوڑ جاتی ہیں، اللہ کی قسم ہے والدین اولادیں نہیں چھوڑتے. اس نے کہا جی آپ منہ سے فرمائش کریں کتنا سونا، کتنا مال، کتنی دولت آپ کو چاہیے، مجھے میرا بچہ واپس کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کو بلوایا. باپ بیٹے کی بڑی جذباتی ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا تیرے والد تجھے لینے آئے ہیں، اور تیرے لیے انہوں نے کہا کہ منہ مانگی قیمت. زید اگر تو جانا چاہتا ہے نا میں بغیر قیمت کے تجھے چھوڑ رہا ہوں، جا. اس کائنات میں اللہ کی قسم ہے بے مثل و بے مثال اگر کوئی شخصیت اور ہستی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بغیر قیمت کے جا. انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آزاد نہ کیجیے گا، مجھے اپنے باپ کی آزادی میں وہ لطف و مزہ نہیں ہے جو آپ کی غلامی میں لذت ہے، مجھے نہیں چھوڑنا. جب اس نے نبی علیہ السلام سے اس طرح محبت کا اظہار کیا، ہماری پنجابی زبان میں ہے محبت کا مول ڈال دینا. اللہ کے نبی نے بھی محبت کا مول ڈالا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ کے اندر لے گئے. فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ زید محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے. آپ نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا. پھر ایک لمبا قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کسی مجلس میں خطبہ یا درس میں بیان کریں گے. سر دست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان افراد میں شامل ہیں کہ جن کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی فضیلت اور برتری حاصل ہے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو داماد ہیں ان کا انتخاب خود کیا ہے. اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حضرت عثمان کے فضائل بیان کیے، حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور شوکت بیان کی ہے، بحیثیت داماد سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تعریف کی ہے، آپ یہ بھی سن کر حیران ہو گئے، وہ حضرت زینب کے خامد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے۔ یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پر حضرت علی کو اٹھایا، وہ یہ خلیفہ حضرت علی نہیں، وہ نبی علیہ السلام کے نواسے زینب کے بیٹے ابو العاص کے بیٹے علی تھے، آپ کے نواسے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑیا کو، ایک بچی کو اٹھا کر صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، وہ گڑیا کون تھی؟ اس کا نام امامہ تھا، الف سے، امامہ الف پر پیش ڈال دیں۔ یہ امامہ کون تھی؟ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے کہ فرض نماز میں آپ اس کو اٹھا کر نماز پڑھاتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی بیٹی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، جس پر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی کہ جس پر آپ ایک دفعہ مسکرائیں اور ایک دفعہ روئیں۔ میں نے پوچھا، اے فاطمہ، تیرے بابا نے تیرے کان کے اندر کیا بات کہی ہے؟ تو ایک بات تو کہی دنیا سے جانے کی، اس پر وہ رنجیدہ اور غمگین ہو گئی، اور دوسری بات آپ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے تجھے پوری دنیا کی عورتوں کا جنت میں سردار بنایا۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور حدیث سنیں، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں؟ حسن و حسین۔ حسن و حسین سردار ہیں، لیکن فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا خَيْرًا کہ جو ان کے باپ علی ہیں وہ ان دونوں سے بھی بہتر ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہے کہ احد پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پر اللہ کے نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ واقعہ کئی دفعہ رونما ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جو لوگ حج عمرہ پر گئے ہیں، ایک چیز پر غور کیجئے گا، آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، حاجی عمرہ کرنے والے یہ عبادت کی جگہ نہیں، یہ دعا کی جگہ نہیں، بالخصوص جہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کو سعودی گورنمنٹ نے بڑا مزین اور خوبصورت کیا ہوا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ احد پہاڑ ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو احد پہاڑ کو دیکھنے کا منظر، چاروں اطراف میں انہوں نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ کیوں لگائی ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ احد ایسا پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی پتھر ہونے کے باوجود اس پہاڑ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی محبت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے۔ اس نے حرکت کی، فرمایا ٹھہر، علیک نبی اللہ و صدیق و شہداء،
تجھ پر اللہ کے نبی، صدیق اور اللہ کی راہ کے شہید ہیں۔ جس طرح حضرت عمر عثمان کی شہادت کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دیا ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دی۔ آپ لمحہ بھر کر یہ سوچئے کہ اس بندے کے کیا کہنے ہیں کہ جس بندے کے رشتے کا انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی کے لیے خود کیا۔ صحابہ کرام میں کئی لوگ خواہش مند تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہماری شادی ہو جائے، لیکن فاطمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پسند کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو تراب ہے۔ ہوا کیا، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا۔ یہ جو صاحبزادیاں ہوتی ہیں سیدہ فاطمہ، ان کے لیے فخر کی بات تھی کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اب خامد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خامد ہوں۔ جب ان میں اختلاف ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر چھوڑ کر مسجد میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام آئے، فرمایا علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی کھٹ پٹ ہوئی ہے، مسجد چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو دیکھا کہ سونے اور لیٹنیاں لینے کی وجہ سے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے بڑے محبت والے انداز میں کہا قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھ، ایتھے پہ درویشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے یہ کلمات اتنے پیارے لگے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے کلمات جو ہیں وہ بطور کنیت اور پہچان کے رکھ لی۔ اس وجہ سے ان کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ حضرات ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جس طرح بڑے بڑے جو علماء اور ائمہ ہیں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں مالدار لوگوں سے، پروفیسروں سے، مولویوں سے، خطیبوں سے ہو جائیں، اسی طرح اس دور میں یہ سرداروں کے خاندان کا سپوت تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ابو جہل جو ہے عمر بن ہشام یہ بھی سردار تھا، اگرچہ غزوہ بدر کے اندر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے خاندان میں سب سے پہلے جو اسلام آیا ہے نا وہ عورتوں کے اندر آیا ہے، اور سب سے آخر مسلمان ہونے والوں میں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر بن ہشام ابو جہل کے بیٹے تھے وہ شامل ہیں۔ جزیرہ عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، یہ بھاگنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی سمندری طوفان میں پھنس گئی تو یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام لینے لگے۔ ملا نے کہا اتھے بابے نہیں کم آؤندے، دیوی دیوتا یہاں پر نہیں چلنے، صرف اللہ کو پکارو۔ کہتے کلیجے پر سٹ لگی کہ اگر مشکل حالات میں صرف اللہ کام آتا ہے تو پھر رسول اللہ سچے ہیں کہ وہ دو دنیا کا۔ حضرات سوچئے، آج مخلوق کو پکارتی ہے، مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا ایسا مشکل کام ہے جو تمہارا رب اور پروردگار نہیں کر سکتا؟ آئے، اسلام قبول کیا اور پھر سچے پکے کھرے مسلمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا بھائی بات سن، اللہ کے دوست محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن، اس کی بیٹی ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بات کا اتنا پاس رکھا کہ جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، انہوں نے پھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، سیدہ فاطمہ فوت ہوئیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نکاح کیے اور 15 کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں سے یہ کمال بھی ہے، غزوہ تبوک کے علاوہ کوئی جنگ بھی ایسی نہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ ہوئے۔ تمام جنگوں میں، غزوہ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا کہ آپ مدینہ میں رہیں۔ کیوں چھوڑا؟ بچے، عورتیں، اور پھر وہاں پر منافقین۔ کسی آدمی نے مذاق اڑایا کہ تو ایسا دلیر بہادر ہے کہ تجھے اللہ کے نبی بچوں بیویوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے شکوہ کیا، یا رسول اللہ یہ لوگ بات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، تیرا میرا تعلق ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تعلق، کہ موسیٰ طور پر جاتے تھے اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام قوم میں رہتے تھے۔ ہاں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ نے ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کو، ہر کسی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے نہیں کسی کا بھائی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا انت اخی فی دین اللہ، تو مجھے بھائی بنا لے، تیری ضرورتیں، تیرے رہنے سہنے کا، تیرے کھانے پینے کا انتظام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج جس حجرہ میں اللہ کے نبی مدفون ہے، یہ آپ کا گھر تھا، آپ نے اپنے آدھا گھر جو ہے وہ حضرت علی کو دے دیا۔ پیچھے حجرہ فاطمہ ہے، آگے حجرہ عائشہ ہے، اور میں تو میرا بھائی ہے، تیرا نانو نفقہ، تیرا خرچہ، تیرا گھر میرے ذمہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے مہاجروں کو انصاریوں کا بھائی بنایا۔ بھائی جس کو بھائی بنایا ہے اس کو گھر بھی، کاروبار بھی، رشتہ بھی، جتنی بھی اس کی معاشرتی ضروریات ہیں وہ انصاریوں نے پوری کرنی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا تیری معاشرتی ضروریات میں محمد رسول اللہ پوری کروں گا۔ حضرات، غزوہ خیبر مشکل جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ قلعے کی بڑی بڑی اونچی فصیلیں تھیں، صحابہ کرام نے بڑا لمبا محاصرہ کیا۔ بعض کی رائے یہ بھی تھی کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، پھر کبھی دوبارہ حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا، میں کل آنے والا جو دن ہے ایک ایسے بندے کو جنگ کا جھنڈا دینے والا ہوں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام ان میں سے بڑے بڑے کبار صحابہ، ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ہمارا نام لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی عہدے کی لالچ طمع میرے دل میں نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی کے جو الفاظ تھے نا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، ان لفظوں کی وجہ سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا نام لیں۔
جب اگلا دن آیا صحابہ کرام منتظر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کدھر ہے؟ لوگ اپنے بیٹوں کو اپنے جوائیوں کو بچا لیتے ہیں. یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے کہ جہاں جان کی بازی کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو آگے کرتے ہیں. چلو جی، فرمایا علی کدھر ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، درد ہو رہی تھی. آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تو بڑی درد ہے. لوگوں کے مجمع کے اندر ہی اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آنکھیں ٹھیک کر دی. فرمایا یہ جھنڈا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لڑے اور ایسے دلیرانہ لڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر یہ جنگ کی فتح جو ہے مسلمانوں کو عطا کی. حضرات آپ کو یہ پتہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتوحات کا مال آیا، یمن سے سونا تھا، حضرت علی نے اس کو تقسیم کیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر دیا. یہ کون ہوتا ہے تقسیم کرنے والا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غدیر قوم پر فرمایا کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے بڑھ کر حقدار نہیں ہوں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا باپ مجھے ذبح بھی کر دے تو میں سینہ کروں، میری جان کا مجھ سے زیادہ حقدار میرا باپ ہے. اور یہ بات جذباتی بات نہیں ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. دنیا کے اندر واحد ایک رشتہ ہے جس کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. صرف ایک رشتہ ہے. بھائی بھائی کو قتل کرے گردن، کوئی دوسرے کو قتل کرے گردن، لیکن اگر باپ اس سے بیٹے کا قتل ہو جائے تو بیٹے کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اتنا حق رکھا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نادان ہے. تو فرمایا کیا میں تم سب سے بڑھ کر تمہاری جانوں کا حقدار نہیں ہوں؟ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا پھر یہ بات یاد رکھ لو، جو مجھے دوست رکھتا ہے من کنت مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا یہ مطلب و معنی نہیں ہے کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے. یہ لوگوں نے خود سے بات بنا لی ہے. اب آخر میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی سے کہ علی جو ہے ان سے محبت رکھنے والا مومن ہے اور ان سے بغض رکھنے والا جو ہے وہ منافق ہے. حضرت علی سے محبت یہ ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے. اور یہ بات بھی کہ دو جماعتیں حضرت علی کے بارے میں گمراہ ہوں گی، ایک جو ان کی محبت میں غلو کریں گے اور ایک ان کی مذمت میں، ان سے دشمنی میں. اب جو لوگ محبت میں غلو کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو کہتے ہیں حضرت علی نعوذ باللہ اللہ ہے، علی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، علی کا پہلا نمبر ہے، دما دم مست کلندر. اور بھائی کلندر کی باتیں دین نہیں ہیں. یہ کلندر کی بات کو دین بنانے والوں نے غلو کیا ہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے. پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں غلو اختیار کیا اور گمراہ ہو گئے. آصف علوی جیسے ظالم اور زندیق لوگ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ
عمان گئے ہیں. یہ عمان جو ملک ہے، بادشاہ سلطنت عمان، اس کے اندر اباضی رہتے ہیں. یہ جتنے بھی اباضی ہیں یہ حضرت علی کے بارے میں اپنے سینوں میں انتہائی بغض رکھتے ہیں. دو ملک ہیں، ایران جو محبت میں غلو کرنے والا ہے، عراق جو محبت میں غلو کرنے والا ہے، اور جو اباضی ہے عمان کے رہائشی، اس کا بادشاہ، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ حضرت علی کافر ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ظالم بھی موجود ہیں. ایک طرف کتاب خلافت و ملوکیت لکھی گئی، یہ بھی افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی ہے، اور پھر اس کتاب کے جواب میں کچھ لوگ ایسے میدان میں آئے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدہ دلیری سے گستاخیاں کی، اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ وہ اقتدار کے حریص تھے. حضرات، نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دنا آدمی تھے. حضرت علی کو کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کی موت نظر آ رہی ہے، جو ان کے جسم پر کرب گزر رہا ہے، بدلتے ہوئے رنگ، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا سے جانے والے ہیں. تو چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، اپنے حق میں خلافت حکومت کے بارے میں کوئی چیز لکھوا لیتے ہیں تاکہ کوئی رولا ہی نہ پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے؟ میں نے حکومت، سیادت و قیادت اور کرسی لکھوانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاتا. کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، با کمال لوگ ہیں جو نبی جیسے ہیں، جو کرسی چاہتے ہی نہیں تھے. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی. اور نکمو، جب خارجی، بیرونی اور اندرونی فتنے ہوں تو ملک کو بچانا، ریاست کو بچانا، یہ فتح سے بھی بڑا کمال ہے. لوگ رحیل شریف کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس کا وجہ، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس نے ملک کو کٹھن حالات سے باہر نکالا. نواز شریف حاکم تھا، وہ جرنیل تھا، امریکہ توڑنا چاہتا تھا، پروکسی وار، انڈیا بھی، ایران بھی، افغانستان بھی، اور پھر 5th جنریشن وار کہ پاکستان، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فوج کے ملک کے خلاف ہو چکے تھے کہ ٹوٹنا چاہیے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اپنے وطن سے محبت یہ اسلام ہے، اس کی خیر خواہی اسلام ہے، اس کے اداروں کی عزت کرنا اسلام ہے، اور اس سے کھلواڑ کرنا یہ کافروں کا ایجنڈا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ڈالتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے دور میں اسلامی ریاست کو گرنے سے بچایا ہے. یہ گرنے سے بچانے کا عمل یہ فتوحات سے بھی بڑا عمل ہے. وہ عظیم انسان تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بیٹوں کو ان جیسی باکمال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اہل تشیع سے سوال کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وفات کے 24 سال تک حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی حکومت رہی ہے. تو بتائیے حضرت علی نے کوئی مسجد الگ بنائی ہو، کوئی فرقہ الگ بنایا ہو، کوئی امام الگ کھڑا کیا ہو؟ اگر ان سے محبت کا دم بھرتے ہو، انہوں نے نماز ابو بکر، عمر، عثمان کے پیچھے پڑھی ہیں، تو پھر سچا شیعہ وہی ہے علی کو ماننے والا جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ان کو امام مانے اور ان کے عقیدے کے حامل جو لوگ ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں. انہوں نے تو کوئی الگ، کوئی امام بارگاہ، کوئی الگ فرقہ، کوئی الگ ٹائٹل، کوئی الگ کتاب، کوئی ایسی چیز اس کی تقسیم کی نہیں.
ان کی سیرت سے اتحاد اتفاق یہی ملتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔